السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان مذاکرات۔ شی جن پنگ کا جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوامی مزاحمتی جنگ اور سوویت یونین کی عظیم حب الوطنی کی جنگ کی 80ویں سالگرہ پر چین روس ثقافتی تبادلے کی سرگرمی کے لیے مبارکبادی پیغام۔ تعطیلات کے دوران مضبوط کھپت چین کی متحرک معیشت کی عکاس ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 8 مئی کی صبح چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مابین ماسکو کے کرملن میں مذاکرات ہوئے۔ شی جن پنگ نے مذاکرات کے دوران نشاندہی کی کہ تاریخ اور حقیقت نے پوری طرح ثابت کیا ہے کہ چین اور روس کے تعلقات کو مسلسل ترقی دینا اور گہرا کرنا دونوں ممالک کے عوام کی نسلوں کی دوستی کو آگے بڑھانے کا تقاضا ہے۔ یہ دونوں اطراف کا ایک دوسرے کو بہتر بنانے اور اپنی اپنی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کا ناگزیر انتخاب ہے، اور بین الاقوامی انصاف اور عدل کا دفاع کرنے اور عالمی حکمرانی کے نظام کی اصلاح کو آگے بڑھانے کا دور رس مطالبہ بھی ہے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ رواں سال چینی عوام کی جاپانی جارحیت کے خلاف جنگ، سوویت یونین کی عظیم حب الوطنی کی جنگ نیز دنیا کی فاشزم مخالف جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ ہے۔ 80 سال پہلے چین اور روس کے عوام نے بڑی قربانیاں دے کر عظیم فتح حاصل کی اور دنیا کے امن اور انسانی ترقی کے نصب العین کے تحفظ کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے والا تاریخی کردار ادا کیا۔ اس وقت بین الاقوامی یک طرفہ پسندی اور طاقت کی غنڈہ گردی کے خلاف چین روس کے ساتھ مل کر ایک عالمی طاقت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے خصوصی ذمہ داری اٹھائے گا، دوسری عالمی جنگ کے درست تاریخی نظریے کو فروغ دے گا، اقوام متحدہ کے اختیار اور مقام کا تحفظ کرے گا، چین اور روس سمیت وسیع تر ترقی پذیر ممالک کے حقوق کا سختی سے دفاع کرے گا اور مساوی اور منظم عالمی کثیر قطبیت اور جامع اور ہمہ گیر معاشی عالمگیریت کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ کے روس کے سرکاری دورے اور عظیم حب الوطنی کی جنگ میں سوویت یونین کی فتح کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے موقع پر 7 مئی کو چائنا میڈیا گروپ اور آل رشین اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اشتراک سے زیر اہتمام امن کی مشل دور کا نیا باب نامی چین روس افرادی اور ثقافتی تبادلوں کی سرگرمی ماسکو میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے مبارکباد کے خطوط پڑھ کر سنائے گئے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ 80 سال قبل چینی عوام اور روسی عوام نے مشترکہ طور پر عالمی فسطائیت مخالف جنگ کی فتح میں ان میڈ تاریخی کردار ادا کیا، ایک ناقابل تقسیم عظیم دوستی قائم کی اور دو طرفہ تعلقات کی اعلیٰ سطحی ترقی کی مضبوط بنیاد رکھی۔ آج 80 سال بعد چین اور روس کے تعلقات مسلسل نئی قوت حاصل کر رہے ہیں اور مضبوط تعلقات کی ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی تبادلوں کو مضبوط بنانا بڑی اور دور رس اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے ذرائع ابلاغ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان باہمی دوستی کو فروغ دینے کے لیے نئی تحریک پیدا کریں گے۔ چین اور روس کے درمیان نئے دور میں ہم آہنگی کی جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی ترقی میں نئی روشنی پیدا کریں گے اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ امن کی مشل ٹائمز کا نیا باب، جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوامی جنگ اور سوویت یونین کی عظیم حب الوطنی کی جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ کی یاد میں چین روس ثقافتی تبادلے کی سرگرمی کا انعقاد چائنا میڈیا گروپ نے اسی دن ماسکو میں روسی براڈ کاسٹنگ کمپنی کے ساتھ مشترکہ طور پر کیا تھا۔ چائنا میڈیا گروپ کے صدر شن ہائی شنگ نے تقریب سے اپنی تقریر میں کہا کہ صدر شی جن پنگ اور صدر پوٹن کی جانب سے تہنیتی خطوط ہمیں جوش اور حوصلہ فراہم کرتے ہیں، جو چائنا میڈیا گروپ، آل رشین سرکاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور دونوں ممالک کے میڈیا اہلکاروں کی چین روس دوستی کو فروغ دینے اور تبادلوں اور تعاون کو گہرا کرنے میں حاصل شدہ کامیابیوں کی سب سے بڑی تصدیق ہے۔ چائنا میڈیا گروپ بہترین پروگرامز کے ساتھ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان ایک ثقافتی پل تعمیر کرے گا اور وسیع تر تبادلوں اور تعاون کے ساتھ نئے دور میں چین روس جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دے گا۔ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے تیار کردہ پروگرام شی جن پنگ کے پسندیدہ حوالہ جات انٹرنیشنل ورژن، روس کے سرکاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو، روسی سرکاری اخبار، رشین گزٹ کی سرکاری ویب سائٹ، گیز پروم میڈیا ہولڈنگ JSC، روس کے گریٹ ایشیا TV اور دیگر پلیٹ فارمز پر 7 مئی سے نشر کیا گیا۔
نشریاتی سرگرمی کی افتتاحی تقریب میں روس اور چین کے 200 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ اس بین الاقوامی ایڈیشن میں صدر شی جن پنگ کی اہم تقاریر، مضامین اور گفتگو میں بطور حوالہ دیے گئے ان جملوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو انہوں نے قدیم چینی تاریخ اور کتابوں سے لیے تھے، جس میں جدت طرازی اور ترقی، ثقافتی خوشحالی، ثقافتی تنوع اور دو طرفہ تبادلے، مل کر سیکھنے اور خاندانی تعلیم جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، اور صدر شی جن پنگ کی شاندار سیاسی حکمت، گہرے فلسفیانہ خیالات اور عظیم انسانی جذبات کو شاندار طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ 8 مئی کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے یومیہ پریس کانفرنس میں یوم مئی کی تعطیلات کے دوران ملکی معیشت کی کارکردگی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تعطیلات کی پرجوش کھپت چین کی متحرک معیشت کی عکاسی کرتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یوم مئی کی تعطیلات کے دوران چین میں کھپت سے متعلق صنعتوں کی سیلز آمدنی میں سال بسال 15.2% اضافہ ہوا۔ چینی اور غیر ملکی افراد کے چین میں داخلے اور باہر جانے کے اوسط روزانہ ٹرپس 2.179 ملین تک جا پہنچے، جو سال بسال 28.7% اضافہ ہے۔ ان میں سے چین میں داخل ہونے اور باہر جانے والے غیر ملکی افراد کے ٹرپس کی تعداد 1.115 ملین بنی، جو سال بسال 43.1% کا اضافہ ہے، جبکہ ان باؤنڈ سیاحتی سیلز میں تقریباً 90% اضافہ ہوا۔ چائنا ٹورز سے لے کر چائنا شاپنگ تک ادارہ جاتی کھلے پن کے اقدامات غیر ملکی سیاحوں کے لیے حقیقی کشش میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حال ہی میں فلپائن اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشق شانہ بشانہ کے دوران چین کا شین ڈونگ ایئر کرافٹ کیریئر فلپائن کے شمال میں علاقائی پانیوں میں نظر آیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ فلپائن اور امریکہ کی فوجی مشق کا جواب ہو سکتا ہے، یا پھر فلپائن کی پیٹرولنگ کشتی کے ہوانگ یان جزیرے کے پانیوں میں داخلے کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فلپائن کی بحریہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ فلپائن کی فوج اور تائیوان کے درمیان مشترکہ فوجی مشق صرف ایک قدم دور ہے۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان چانگ شاؤ گانگ نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چین کے شینڈونگ ایئر کرافٹ کیریئر گروپ نے متعلقہ پانیوں میں سالانہ تربیتی مشقیں انجام دی ہیں، جس کا مقصد کیریئر گروپ کی جنگی صلاحیتوں کو مزید جانچنا اور بہتر بنانا تھا۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور روایات کے مطابق ہے اور کسی مخصوص ملک یا ہدف کے خلاف نہیں ہے۔ فلپائن کے کچھ افراد ذاتی مفادات کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کرتے ہوئے سمندر میں تنازع کھڑے کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ جیسی بیرونی قوتوں کو شامل کر کے اپنا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، جس سے بحیرہ جنوبی چین میں امن و استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ تائیوان کے معاملے میں بھی آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم فلپائن کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تجاوزات اور اشتعال انگیزیوں کو روکے اور چین کے مرکزی مفادات کو کسی بھی طریقے سے مجروح کرنے سے باز آئے۔ چین اپنی علاقائی خود مختاری اور سمندری حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط اور مؤثر اقدامات جاری رکھے گا۔ حال ہی میں جاری کی گئی نیٹو کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی جوہری پالیسی نیٹو کے لیے ایک منظم چیلنج بن چکی ہے۔ 8 مئی کو چینی وزارت دفاع کے ترجمان چانگ شاؤ گانگ نے اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو کی متعلقہ رپورٹ سر جنگ کی ذہنیت سے بھرپور ہے اور نام نہاد چین کے خطرے کو غیر حقیقی طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ یہ حقائق کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہے اور اس نے ایک غلط ہدف طے کر لیا ہے۔ چین کا کسی کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو دھمکی دی ہے۔ چین کی جوہری پالیسی انتہائی مستحکم، مسلسل اور پیش گوئی کی حامل ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنے دفاع کی جوہری حکمت عملی پر عمل کیا ہے اور قومی سلامتی کے لیے ضروریات کی کم سے کم سطح پر اپنی جوہری قوت کو برقرار رکھا ہے۔ 7 تاریخ کو امریکی فیڈرل ریزرو نے اعلان کیا کہ وہ وفاقی فنڈز کی شرح سود کو 4.25 اور 4.5% کے درمیان برقرار رکھے گا۔ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے رواں سال جنوری اور مارچ کے بعد سے شرح سود کو برقرار رکھنے کا یہ مسلسل تیسرا فیصلہ ہے۔ فیڈرل ریزرو کی پالیسی ساز باڈی فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی نے اسی دن ایک بیان میں کہا کہ حالیہ مہینوں میں امریکی بے روزگاری کی شرح کم سطح پر مستحکم ہوئی ہے، لیکن افراط زر کسی حد تک بلند ہے اور معیشت کی غیر یقینی صورتحال مزید بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل ریزرو نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بے روزگاری اور افراط زر میں اضافے کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جو پچھلے بیانات میں شامل نہیں تھا۔ یہ تازہ ترین معاشی صورتحال کے بارے میں فیڈرل ریزرو کے خدشات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔